اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ سامعین محترم، گزشتہ دروس میں انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقات، ان کو دینے کے آداب، ان کی قبولیت کی شرائط اور ان کے ضائع ہو جانے کی وجوہات کا تفصیل سے تذکرہ ہوا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے ہی بہت سے اور پہلوؤں کو واضح فرمایا۔ فرمایا کہ وما انفقتم من نفقۃ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، جس انداز سے خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا جو بھی تم نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ کو وہ اچھی طرح معلوم ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر انفاق کی جو مختلف شکلیں بیان ہوئیں، ان سب کا احاطہ کیا ہے وما انفقتم من نفقۃ کے اندر، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جس انداز سے بھی خرچ کرتے ہو، چاہے تم اس کو ظاہری طور پہ خرچ کرتے ہو، باطنی طور پہ خرچ کرتے ہو، دل کے ارادے سے خرچ کرتے ہو، نفلی صدقات کرتے ہو، واجبی صدقات کرتے ہو، کسی بھی انداز سے اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو، یا تم غلط راستے پہ خرچ کرتے ہو، اسراف اور تبذیر کرتے ہو، یا تم جائز چیزوں پر خرچ کرتے ہو، غرباء کی، مساکین کی امداد کرتے ہو، اس میں خرچ کرتے ہو، یا تم لہو و لعب پہ اڑا دیتے ہو، وما انفقتم من نفقۃ، جس طرح کا بھی تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا کوئی نظر مانتے ہو۔ نظر ماننا عبادت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ نظر ماننے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو انسان پہ فرض نہیں ہے اور وہ کسی چیز کی تکمیل کے لیے اپنے اوپر اس کو لازم قرار دے لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اللہ کے راستے میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، یہ فلاں جانور ذبح کروں گا، فلاں چیز قربان کروں گا، یا پھر چیزوں کی بجائے وہ کسی عبادت کا نام لے لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 100 نفل نماز پڑھوں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا۔ تو جب نظر مان لی جاتی ہے تو وہ اس پہ واجب ہو جاتی ہے، اور یہ نظر عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے، اس لیے اللہ ہی کے نام کی نظر ماننی ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ اللہ کے نام پہ نظر ماننی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرا یہ کام اگر ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں اتنے پیسے قربان کروں گا، اس کا ثواب یا اللہ تو فلاں کو پہنچا دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ثواب کی دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن نظر ماننا صرف اللہ کے نام سے ہے، اللہ کے نام کی نظر ماننی ہے۔ اور دوسری بات کہ نظر ماننی بھی ایسے امور پر ہے جو شرعی طور پہ جائز ہوں۔ ایسی کسی کام کی نظر ماننا جو غیر شرعی ہو، ایک شخص نظر مان لے کہ جی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں سوؤں گا نہیں، میں الٹا لٹکا رہوں گا، میں کنویں میں چلا کاٹوں گا، تو ایسی چیز جو انسانی بس میں نہیں ہے، یا کوئی کہے جی کہ میں فلاں قبر پہ جا کے جو ہے وہ فلاں بزرگ کے نام کا جو ہے نا وہ بکرا ذبح کروں گا، تو یہ جتنی نظر ہوگی یہ تو غیر اللہ کے نام کی نظر مان کے اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، یہ تو ویسے ہی شرک ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، یہ جو بھی تم نظر مانتے ہو، چاہے نظر اللہ کے نام کی مانی ہے یا غیر اللہ کے نام کی مانی ہے، جائز امور کی مانی ہے یا ناجائز امور کی مانی ہے، جس طرح کی بھی تم نظر مانتے ہو کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں یہ کام کروں گا، فإن اللہ یعلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ جس انداز سے مانی ہے، جس نیت سے مانی ہے، جس طریقے سے مانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ اس نے کس نیت اور ارادے سے یہ نظر مانی ہے اور اس کا اس سے مقصد کیا ہے۔
وما للظالمین من انصار. اب یہ دو چیزوں کے اندر وسعت تو آ گئی کہ جائز طریقے بھی ناجائز طریقے بھی اللہ جانتا ہے، لیکن جو انفاق فی سبیل اللہ کے اندر یا نظر ماننے کے اندر جو اللہ کے رستے سے ہٹ جائے گا، جو اللہ کی تعلیم کردہ طریقوں کو چھوڑ دے گا اور غلط رستے کو اختیار کرے گا، تو فرمایا کہ وہ ظالمین میں سے ہے. اس کو ظالم قرار دیا کہ جو ریاکاری کے طور پہ خرچ کرتا ہے، جو اسراف اور تبذیر کے انداز سے خرچ کرتا ہے، جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے خرچ کرتا ہے، جو خرچ کر کے تو پھر احسان جتلاتا رہتا ہے، جو لوگوں کا حق مارتا ہے اور پھر خرچ کرتا ہے، جو نظر غیر اللہ کی مانتا ہے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے نظر مان کے اس میں خرچ کرتا ہے، نظر مانتا ہے. تو یہ جتنے بھی امور ممنوع تھے جن کو پہلے روک دیا کہ تم نے احسان نہیں جتلانا، تم نے ان کو اذیت نہیں دینی، تم نے ریاکاری نہیں کرنی، ناقص مال نہیں خرچ کرنا، پچھلی آیات میں جو مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا، تو اگر اس کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو وہ ظالم ہے اور ظلم کر رہا ہے. تو فرمایا وما للظالمین من انصار، ایسے ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی فزیکلی اس کو مدد دے سکے گا، نہ کوئی اس کا سفارشی ہوگا، نہ کوئی اس کے لیے کوئی ہیلپ فل ہوگا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس ظلم کا جو ہے وہ اس کا جو وہ بدلہ پائے گا. ظلم کا لفظ جو ہے وہ عدل کے اپوزٹ ہے. عدل کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پہ رکھنا، اور ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا دینا. جہاں بھی ظلم کا لفظ قرآن مجید کی آیات میں استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ اس سے دائیں بائیں اس کے سیاق و سباق میں جو مضمون ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی ڈائیورٹ ہوتا ہے اور ہٹتا ہے تو وہ گویا کہ ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک نظام، ایک طریقہ، ایک تعلیم، ایک ضابطہ، ایک اصول وہ بیان کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں اگر اس کے بعد ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے، نارملی عام طور پہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو اس طریقے اور اس روش سے ہٹ جاتا ہے. کہیں توحید کا بیان ہے اور اس کے بعد ظلم کا لفظ آ رہا ہے تو گویا وہ توحید سے ہٹ کے شرک میں جاتا ہے، تو وہ ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور شرک کے لیے تو ویسے بھی الگ سے قرآن مجید میں کے لیے ان الشرک لظلم عظیم کا لفظ واضح طور پہ آیا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک کے اس ظلم سے بچانے کے لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ کئی احکام آئے. یہاں پہ چونکہ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات کی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جتنے بھی احکام تھے جو اس کے صحیح طریقے تھے وہ بتلا دیے. اب جو ان سے ہٹے گا تو وہ ظالم ہوگا، اور ایسے ظالم کے لیے اللہ نے فرمایا وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. آگے صدقات کو ظاہر کر کے دینا یا پوشیدہ کر کے دینا، اس کی بات کا ذکر ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دیتے ہو فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دیتے بھی فقیروں کو ہو، مستحقین کو دے دیتے ہو، چھپا کر ان کو دے دیتے ہو، اخفاء اس میں ملحوظ رکھتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اخفاء اور چھپانا جو ہے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، چھپا کے دے دینا. نفلی صدقات جتنے بھی ہیں، نفلی طور پہ کوئی صدقہ دینا، مال خرچ کرنا، یا ایون نفلی عبادت کرنا، جتنی بھی نفلی عبادات ہیں ان کا اخفاء اور چھپانا ریکمینڈڈ ہے، کہ ان کو آپ خفیہ طور پہ کرو، پوشیدہ کرو، اس کے لیے اظہار ضروری نہیں ہے. لیکن جو فرض عبادت ہے، فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض حج ہے، فرض زکوٰۃ ہے، وہ اگر ظاہری طور پہ بھی دے دو تو وہ لازم ہے کہ اس کو ظاہری طور پہ کرو، زیادہ بہتر ہے، تاکہ فرضوں کی ادائیگی کا ایک عمل جو ہے وہ اجتماعی طور پہ اور نظر آتا ہوا ادا ہوتا رہے، اور کسی پر فرضوں میں کوتاہی کا لیبل بھی نہ لگے. کیونکہ جو فرض چیزوں سے کوتاہی کرتا ہے تو وہ تو معاشرے کا ایسا فرد ہوتا ہے جو بنیادی اوبلیگیٹری ڈیوٹیز سے ڈائیورٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو اور اس سے پیچھے رہ رہا ہے، تو اس کو اپنی یہ پوزیشن بھی واضح رکھنی چاہیے. تو لیکن پھر بھی اگر وہ چھپا کر بھی دیتا ہے فرض زکوٰۃ کے جو اماؤنٹ ہے تو وہ کئی اعتبار سے وہ بہتر ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ کوئی بھی فرض ہے یا نفل ہے، چھپا کر دینے میں بہرحال بہتری ہے، کئی فوائد ہیں اس کے. ہاں اگر ظاہر کرنے میں اور ظاہری طور پہ دینے میں صرف یہ فائدہ ہو
کہ میری اس ادائیگی کی وجہ سے لوگ بھی ترغیب پائیں گے اور وہ بھی دیں گے. مثلا کسی غریب کی مدد کرنے میں اگر کوئی ایک بندہ ظاہری طور پہ اس کو پیسے دے دیتا ہے اور 10 بندے اور بیٹھے ہوئے ہیں اس کی دیکھا دیکھی 5 اور دے دیتے ہیں، تو اٹ مینس کہ اس کا وہ ظاہری طور پہ دینا تو مفید ہوا نا. اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، اس میں اس کی ریاکاری کی نیت اگر نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے وہ ظاہری طور پہ دینا اس وقت زیادہ مفید ہوگا اس کے حق میں جس کو دیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں موقع محل کی مناسبت سے ہوتی ہیں، اور نیت اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ ظاہری دے رہے ہیں یا چھپا کے دے رہے ہیں، نیت بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کا مقصد ریاکاری ہے، اگلے کو اذیت دینا ہے، اس کی عزت نفس مجروح کرنا ہے، یا آپ کا مقصد ہے کہ اس کی ہیلپ بھی ہو جائے، ترغیب ہو تو کوئی اور بھی دے دے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور وہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیاں مٹا دیتا ہے. ایسا کرنے سے تمہاری برائیاں مٹ جاتی ہیں. جو بندہ چھپ کے دیتا ہے نا اللہ کے راستے میں، وہ بڑی کمال کی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں، جس کا مشاہدہ کرنے والا کوئی نہیں، جس کو دیکھنے والا کوئی نہیں. تو وہ اس بندے کی اپنی ذات کی تربیت کے اعتبار سے بڑی اہم بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو دکھائے بغیر، کسی طمع اور لالچ کے بغیر، کسی ریاکاری کے بغیر، دکھلاوے نام و نمود کے بغیر وہ ایک نیکی کر رہا ہے. بڑا امپورٹنٹ کام ہے، خفیہ سے اس نے دے دیا. اب وہ اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کی وجہ سے اس کی برائیاں اس سے زائل کر دے گا. یہ تو بندہ ایسا ہے جس کو کچھ نہیں چاہیے لیکن نیکی کر رہا ہے، تو ایک نیکی کرے گا تو وہ چھپ کے نیکیاں کرنے کا عادی ہوگا کہ میں نے خفیہ طور پہ ایک کام کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. تو اس کا اور اللہ کا ایسا لنک بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ہم جس ارادے سے کوئی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ چھپا کے اور اخفاء کے ساتھ دیا جائے. اس کو ریکمینڈ کیا گیا، اور اس میں بہرحال کئی اعتبار سے بہتریاں ہیں. آگے ارشاد فرمایا کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں کے رشتہ دار تھے. ان کے جو عزیز و اقارب تھے وہ اہل ثروت تھے، مال و دولت تھا ان کے پاس، لیکن جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ کمزور تھے، نادار تھے. تو صحابہ کرام ان کی امداد نہیں کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایسی ہی ترغیب انہیں دی جاتی تھی کہ آپ انہیں امداد نہ کریں. تفاسیر میں اس بات کا لکھا ہے تاکہ وہ لوگ اگر مفلسی کی وجہ سے اسلام کی طرف آتے ہیں تو ان کی ہیلپ کر دی جائے، ان کو یہاں پہ آ کے خوشحالی نصیب ہو جائے، اور اس وجہ سے شاید وہ اسلام قبول کر لیں. اب یہ ایک ان کی پازیٹیو خواہش تھی صحابہ کرام کی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی اس کا بھی مقصد یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ لیس علیک ھداھم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ ان کو ہدایت پہ لے آنا نہیں ہے. نبی کے ذمہ تو صرف ہدایت دکھلا دینا ہوتا ہے نا، ہدایت کا رستہ اس کو جو ہدایت کے رستے کی تعلیم دے دینا ہوتا ہے، ترغیب دے دینا ہوتا ہے، دعوت دینا ہوتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے. ہدایت تو اللہ نے صرف اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہے. کئی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عرصہ بھی دعوت دی لیکن ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی تو وہ ہدایت یافتہ میں شامل نہیں ہو سکے. تو فرمایا کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، لیس علیک ھداھم آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اس پہ بارہا یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ کس کو چاہتا ہے کہ وہ ہدایت دے دے. قرآن نے دوسری جگہ پہ اللہ کی اس چاہت کا کے ساتھ شرط ذکر کی ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو منیب ہوتا ہے، انابت والا ہوتا ہے، جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف اور ہدایت کا طلبگار بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کر دیتا ہے. تو یہ تو اللہ کا الگ سے ایک نظام ہے. لیکن یہاں پہ فرمایا کہ آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے، آپ ان کی امداد بند نہ کرو. آپ جو ان کو دو گے وہ چاہے کافر ہیں یا مسلمان ہیں، وہ اللہ کے رستے میں دینا تصور ہوگا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ اور جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو فَلِأَنفُسِكُمْ یہ تو تمہارے اپنے لیے ہے، وہ چاہے مسلم ہے یا کافر ہیں. جب تم اللہ کے رستے میں مال دو گے، مال خرچ کرو گے
تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا کل قیامت کے دن، تمہیں اس کا جب اجر و ثواب ملے گا تو تمہیں اس کا بینیفٹ ہوگا. تو یہ تمہارے اپنی ذات کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں دینا، خرچ کرنا تمہارا کام ہے. تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق خرچ کرتے رہو. نہ تو اس کے لیے امیر ہونے کی شرط لگائی ہے. نفلی صدقات کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے. جس کے پاس 100 روپیہ اس میں سے 10 روپے دے دے تو اس کو کون روکتا ہے؟ نہ تو اس کی کوئی ریشو ہے، نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ اس کے لیے کوئی لمیٹیشن ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ کا تعین ہے، نہ کوئی اس کے لیے نصاب ہے، نہ اس کے لیے کوئی شرح ہے، بلکہ وہ اپنی چوائس ہے، جتنا کوئی دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی انسان دیتا ہے، فرمایا فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے اپنے لیے ہے. قیامت والے دن تمہیں اس کا اپنا بینیفٹ ہوگا، تمہیں اپنے اعمال کی جو اجر ہے وہ مل جائے گا، چاہے آگے آپ نے کفار کو دیا یا مسلمانوں کو. اس لیے نفلی صدقات جو ہیں، نفلی صدقات یہ کفار کو دینا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. فرض جو زکوٰۃ ہے یا فرض جو صدقہ ہے وہ کسی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے. اور نفلی صدقہ بھی غیر مسلم، وہ غیر مسلم جو ذمہ کہلاتا ہے، جو پرامن ہے، وہ اپنے ملک میں، شہر میں پرامن طریقے سے ذمہ کے طور پہ رہتا ہے، نان مسلم بھی ہے، تو اس کو نفلی صدقات میں سے مال دیا جا سکتا ہے. فرض زکوٰۃ ان کو دینا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی حربی کافر ہے، حربی کافر سے مراد وہ ہے جو جنگ میں لگا رہتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ برپا کیے رکھتا ہے، جنگ کی حالت میں رہتا ہے، یا کہیں آپ کسی جگہ پہ مسلمان مجاہدین ہیں، جہاد کر رہے ہیں، کفار سے لڑ رہے ہیں، وہ کفار جو مسلمانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ نفلی صدقات دینا بھی جائز نہیں ہے. یہ علماء نے واضح طور پہ لکھ دیا. باقی جو نفلی صدقات ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں. یہ اس آیت سے یہ واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہونا لازم ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، وہ تمہیں پورے کا پورا اس کا اجر ملے گا، اس کا پورا تمہیں اجر مل جائے گا. تم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، تمہیں تمہاری نیت کے مطابق اس کا اجر ملے گا، تمہیں پورا اس کا اجر دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تم نے مال دیا، تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور تمہیں اس کا اجر ہی نہ دیا جائے. بشرطے کہ تمہاری نیت ٹھیک ہے، تم نے وہ سورسز، وہ جو شرائط ہیں وہ پوری کر رکھی ہیں کہ جن کے تحت مال دیا جانا ہوتا ہے. تو یہ گویا اس آیت کے اندر جو مال دینا یا صدقات دینے میں مسلم اور نان مسلم کی تقسیم کا ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ بھئی اگر کوئی نان مسلم بھی ہیں تو وہ ان کو نفلی صدقات میں سے آپ خرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اس انفاق کے، اس خرچ کرنے کے مستحقین ہیں، صحیح مستحقین، ان میں سے ایک اہم ترین مصرف کا ذکر یہاں پہ کیا اور فرمایا کہ یہ جو صدقات ہیں یہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقات خصوصی طور پہ ان فقراء کے لیے ہیں جو احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اس طرح پابند ہو گئے ہیں، اس طرح وہ مصروف ہو گئے ہیں، یا وہ گھر گئے ہیں، یا اس طرح وہ محصور ہو گئے ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، زمین میں معیشت کو جاری رکھنے کی ان کو فرصت نہیں ہے، ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس ان کی مصروفیت اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ چل پھر کے معیشت کا بندوبست کریں. تو ایسے لوگوں کو دینا بہت ضروری ہے. یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں آئی تھی. یہ تقریباً 300 کے قریب وہ صحابہ کرام تھے مہاجرین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمہ وقت حاضر رہتے تھے. آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر ایک اونچی سی جگہ ان کے لیے بنا دی تھی جسے صفہ کا چبوترا کہتے ہیں. یہ اسلام کی بنی ہوئی پہلی باقاعدہ یونیورسٹی تھی گویا کہ جس میں ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ بیٹھے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، احادیث سنتے تھے. اکثر اوقات میں تعلیم و تعلم کا عمل جاری رہتا تھا. اور یہ نادار صحابہ تھے، ہجرت کر کے آئے تھے اکثر ان میں سے، اور ان کے پاس یہاں پہ اپنے گزر اوقات کے لیے نہیں تھا، لیکن ہم وقت دین سیکھنے پہ لگے رہتے تھے. تو ان صحابہ کرام کے لیے جو معیشت کے لیے نکلنا، کھیتی باڑی کرنا، یہ وہ پاسبل نہیں تھا کہ جو دین سیکھنے میں فل ٹائم مصروف ہو گیا ہے وہ اب اٹھ کے اگر سارا دن مزدوری کرے گا تو وہ دین کیسے سیکھے گا.
اسی وجہ سے اور انہی ترجیحات کی وجہ سے جو اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے طالب علم ہوتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان پر خرچ کرنے کو ایک بہترین مصرف صدقات کا قرار دیا جاتا ہے، کہ جو اللہ کے رستے میں مختص ہو گئے ہیں، مدرسوں میں بیٹھے ہیں، جامعات میں بیٹھے ہیں، طالب علم ہیں، کسی بھی قسم کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ علم نافع حاصل کر رہے ہیں، اور اس علم نافع کو حاصل کرنے میں ان کی کفالت کا بندوبست اگر کر دیا جائے کہ وہ اپنی معیشت کو خود تو ارینج نہیں کر پا رہے، تو یہ بہترین مصرف ہوگا تعلیم کا۔ دینی تعلیم کو حاصل کر رہا ہے یا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ دین کی سربلندی کے لیے وہ مسلمان کام آئے گا۔ تو جیسا بھی اس نے دین کا علم حاصل کیا یا دنیاوی علم حاصل کیا، اصل میں اسلام میں تو دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم ہی نہیں ہے۔ اسلام میں علم نافع اور علم ضار کی تقسیم ہے کہ فائدہ مند علم ہے اور نقصان دہ علم ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو طالب علم ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ کسی کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، مدرسے میں ہے، اس کی علمی کفالت کر لی جائے، اس کو اس کی فیسز دے دی جائیں، اس کے ہاسٹل کا خرچہ دے دیا جائے، اس کی کتابوں کا خرچہ دے دیا جائے، تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح کچھ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل گئے ہیں اور ہمہ وقت وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ معیشت کی طرف نہیں جا سکتے، ان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی محصور ہو چکے ہیں، وہ بھی مقید ہو چکے ہیں۔ یہ تو اسٹوڈنٹس کا اطلاق تو اس وجہ سے ہے کہ اس واقعہ کے ساتھ صفہ کے اصحاب کا وہ نسبت ہے، ورنہ اس کا اطلاق ہر اس اللہ کے راستے میں نکلنے والے فرد پہ ہے، چاہے وہ تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے، چاہے وہ جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، چاہے وہ تعلیم کے لیے نکلا ہوا ہے، دین کے کسی بھی امور کو اللہ کے راستے میں وہ سر انجام دینے کے لیے مخصوص کر لیا اس نے اپنے آپ کو، اور معیشت میں ذرا انوالو نہیں رہ سکتا، تو اس پر خرچ کرنا یہ اس آیت کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک بہترین مصرف ہے خرچ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو صحابہ کرام تھے یہ وہاں پہ موجود رہتے تھے، ان کو کھانا پینا اسی طرح باہر سے آ جاتا تھا، ان کی امداد بھی ہوتی تھی، ان کو لوگ سعادت سمجھتے تھے ان پہ مال خرچ کرنا۔ جب جہاد کی ضرورت آتی تھی تو یہ اصحاب اس جہاد والی صف میں بھی سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے کہ بھئی ہم پیش ہیں، جہاد بھی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا جو یہاں پہ مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی بیان فرمایا، اور ان کی حالت کو بھی بیان فرمایا، اور لوگوں کو ان کی حالت پہ توجہ دینے کی ترغیب دی ہے، اور فرمایا کہ وہ زمین میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھ سکتے معیشت کے لیے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تعفف ہوتا ہے سوال سے بچنا، اور یہاں پہ اس جاہل سے مراد ان کے حالات سے واقفیت نہ رکھنے والا بندہ، جس کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی حالت کیا ہے۔ ظاہری طور پہ وہ خوددار ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھے انداز سے وہ رہتے ہیں، لیکن تعفف ہے ان کے اندر، تو وہ مانگتے نہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو یحسبهم الجاہل جاہل اغنیاء، تو جو ان کے حالات سے واقف نہیں ہے وہ اس کو غنی سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے، سفید پوشی کو اس کی جو امیری سمجھ لینا، تو یہ اس کو غلط فہمی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ غنی ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا تعرفهم بسیماہم، حالانکہ تم انہیں ان کے چہروں کے خد و خال سے پہچان سکتے ہو۔ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ خودداری میں ہے، مانگ نہیں رہا لیکن وہ حاجت مند ہے، کبھی مر جائے گا، کسی کے آگے سوال نہیں کرے گا، لیکن اس کو حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کی پریشانی ہے، تم انہیں ان کے حالات سے جان لیتے ہو، ان کی ظاہری حالت تمہیں بتا دیتی ہے، کیفیتوں سے پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات جسمانی حالت سے پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات اس کی باقی مالی حالات سے پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات اس کی جو چہرے کے اس کے تاثرات ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے۔ سمجھدار آدمی کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، اور وہ اتنے خوددار ہیں کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر اصرار کر کے مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے۔ الحاف کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک کوئی دیتا نہیں اس وقت تک کوئی چھوڑتا نہیں، تو یہ اس طرح کے اکثر لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو سوال ہی نہیں کرتے۔ اگر کسی سے کوئی بات کریں گے بھی تو اشارے کنارے میں کوئی ہلکا پھلکا کسی سے کوئی اظہار کریں گے، لیکن وہ لوگ سوال نہیں کرتے، لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری عائد کر دی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کہ تمہیں ایسے لوگوں کو دینا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والا تو واضح ہو جاتا ہے نا کہ بھئی میں مستحق ہوں، اور جو سوال نہیں کرتا اور مستحق ہے تو اس میں تو ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ہمیں یہ گویا کہ ہمارا کام بن جاتا ہے کہ ہم ان کو تلاش کریں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ہمارے گرد و نواح میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح ہماری ہیلپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ مانگیں گے نہیں، ان کی خودداری ہے، تو ان کو غنی سمجھتے ہوئے ان کی ضروریات سے غافل نہ رہ جائیں،
تو ان کی حالت کو وہ ہمارے یہاں بھی عام طور پہ میں یہ مشاہدہ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم بڑے ٹچی ہو جاتے ہیں اس حوالے سے. اللہ کے راستے میں مال دینا. ابھی آپ نے آیت سنی کہ کافر ہیں اور مسلمان ہیں، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کی ذمہ ہدایت، تمہارے ذمہ تو نہیں ہے نا ان کی ہدایت، تو ان کو خرچ کرو. تو ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا کھاتا پیتا بندہ ہے تو پھر بھی مانگ رہا ہے ہیں، یا کسی کو دیں گے وہ تو بڑا چیز اسٹیبلش ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں کسی کی ظاہری کپڑوں کو دیکھ کے، لباس کو دیکھ کے ہمیں ایسا حکم نہیں لگانا چاہیے. ہمارا کام ہے ہم اس پہ خرچ کر دیں. اگر وہ غلط تھا تو چلیں، وہ اس کی ذمہ داری ہے. پروفیشنل قسم کے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا سوسائٹی کے اندر یہ الگ سے ایک ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے. بیگنگ کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. عمومی طور پہ جو مانگنا ہے یا ہر وقت سوال کرتے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے دے دیا ہے تو اس کی طرف سے کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. تو فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے کہ تم نے کس انداز سے، کتنی جو ہے وہ خلوص اور للہیت سے یہ خرچ کیا ہے. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار. اب یہ اس انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے یہ اس پارے کی یہ آخری آیت ہے. یہاں پہ ہمارا یہ انفاق فی سبیل اللہ والا مضمون ختم ہو رہا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات کو ایک خلاصے کے طور پہ پیش فرمایا اور فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، ینفقون اموالہم اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار رات کو اور دن کو خرچ کرتے ہیں. یعنی بغیر کسی وقت کی تقیید کے اور تعیین کے وہ خرچ کرتے ہیں. رات ہو یا دن ہو وہ خرچ کرتے ہیں. سرًا و علانیۃً، خفیہ طور پہ یا اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ کی طرف سے ان پر وسعتیں بھی آئیں گی کہ غم بھی دور ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے پاک کر دے گا. اب یہ اس آیت کے اندر ایک بڑا باریک سا نقطہ ایک تفسیر میں نے پڑھا اور مجھے بڑا مزہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو دن سے پہلے ذکر کیا ہے باللیل والنہار، اور اعلانیہ سے پہلے پوشیدہ طور پہ دینے کو اولیت دی ہے. تو جو قرآنی آیات میں تقدیم اور تاخیر ہوتی ہے نا، کسی چیز کا پہلے ذکر ہونا یا بعد میں، اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو ان دونوں چیزوں میں ایسی چیز کا ذکر پہلے کیا جس میں اخفاء ہے، چھپا کے دینا ہے، رات میں دینا کا ذکر پہلے کر دیا. پھر اعلانیہ سے پہلے سرًا کا ذکر پہلے کر دیا اور یہ اشارہ دے دیا کہ اصل بہترین کام یہی ہے کہ خفیہ اور پوشیدہ سے دے دو. حدیثوں میں آتا ہے کہ اس طرح دو کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے. بالکل ایک پوشیدہ سا عمل ہو، اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. اور بعض تفاسیر میں اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل تھا کہ انہوں نے 40,000 دینار اللہ کے راستے میں دیے، اور وہ اس طرح دیے کہ وہ 10,000 دینار انہوں نے رات کو دیے، 10,000 دن کو دیے، 10,000 چھپا کے دیے، 10,000 اعلانیہ دیے. تو ان کی شان میں یہ آیت اتری. بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ مصداق لکھا ہے، بعض نے اور بھی شان نزول اس کا بیان کیا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسا عمل ہے کہ دن میں کریں یا رات میں کریں، کوئی وقت کی تعیین نہیں ہے. بعض اوقات ہمارے ہاں صدقہ دینے کے لیے کوئی خاص وقت یا دن مقرر کر لیا جاتا ہے. اسلام میں اس کی کوئی تعیین نہیں ہے، ہم سیلف میڈ بنا لیتے ہیں. اسلام نے جن اوقات میں اگر صدقات دینے کا حکم دیا ہے تو وہ انہی اوقات تک خاص ہے. جیسے صدقۃ الفطر ہم کب دیتے ہیں وہ ہمیں انڈرسٹوڈ ہے کہ فلاں وقت میں دینا ہے. قربانی میں مال کب خرچ کرتے ہیں؟ جب قربانی کے 3 ایام ہیں، ہم مخصوص ان دنوں کے علاوہ قربانی نہیں کر سکتے. نفلی صدقات کو عمومی رکھا ہے، ہم کسی دن میں خاص کریں گے اور اس کو دین کا جز اور حصہ سمجھیں گے تو ہم یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کریں گے. روزانہ کوئی صدقہ کرے، اسلام کو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہ میں نے فلاں دن میں لازمی کرنا ہے، فلاں وقت میں لازمی کرنا ہے، فلاں تاریخ کو، فلاں چاند کی تاریخ کو، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس کو لازمی سمجھنا یا کوئی اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کرنا، نہ اس کا کوئی جو ہے وہ اجر ہوگا. کیونکہ اس کو لازمی سمجھ کے اس نے کیا ہے تو وہ بدعات کی طرف چلا جائے گا، اور بدعات میں تو اعمال کے ضائع ہونے کی بات ہوتی ہے. تو روایات سے یہ پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسا نیا کام گھڑے گا جو دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے عمل کو، اپنے ایکشن کو، اپنے صدقے کو رزق میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس کو
عمومی طور پہ کریں، ہم کوئی دن مخصوص نہ کریں اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے مخصوص نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہمیں تعلیمات نہیں ملی ایسی، تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دن ہو یا رات ہو یا اس کو ظاہری یا پوشیدہ طور پہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. یہاں تک صدقات، انفاق فی سبیل اللہ، یہ مضامین ختم ہوتے ہیں. اور یہاں تک تو اللہ کے رستے میں دینے کی بات تھی، قرض دینے کی بات تھی، کسی کو قرض حسنہ دیا، صدقات دیے. یہاں سے آگے جو ہے وہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے رستے میں مال نہیں دیتے بلکہ 2 نمبر طریقے سے مال کو کھاتے ہیں، اور قرض دینے کی بجائے وہ اس پر منافع لے کے سود لیتے ہیں. تو اس سے آگے سود کے حوالے سے بڑے اہم مضامین ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.